ایک اور واقعہ جو آپ کا بہت مشہور ہے کہ آپ کو جب علماء کے اختلاف پر نکالا گیا اور ملتان پہنچے تو آپ کے پاس کھانے کے لیے کچا گوشت تھا، لیکن وہاں کسی نے آپ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ نہ دی تو آپ نے سورج کو حکم دیا کہ قریب آ جا اور گوشت بھون دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح ایک سبق آموز ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ کون تھے اور جلال الدین رومی ان کے شاگرد کیسے بنے، اور ان کے چند خوبصورت اقوال بھی آپ کو سنائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے ولی تھے اور لوگ آج تک ان کو یاد کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کا مزار ملتان میں ہے، لیکن کچھ کا کہنا ہے کہ ان کا مزار تبریز میں ہے۔ شمس دین رحمت اللہ تعالی علیہ پر ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام گلزار شمس ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ شمس دین کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ چونکہ آپ کی ولادت سبزوار میں ہوئی، اس لیے آپ کو سبزواری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سفر بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ جب آپ کونیا گئے تو وہاں کے لوگ آپ کو شمس پرندہ کہہ کر بلاتے تھے۔ شام اور مصر میں آپ کو شمس مغربی کہتے تھے، جبکہ تبریز میں آپ نے زیادہ عرصہ گزارا تو شمس تبریزی کہلائے۔ آپ کو شاہ قاسم انوار کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اتنے ناموں کی وجہ سے ہی تمام مورخین کا کہنا ہے کہ جو ملتان میں شمس تبریز کا مزار ہے وہ شمس تبریز وہ نہیں ہے جن کی ملاقات رومی سے ہوئی تھی، بلکہ کوئی اور شخص ہے۔ شمس تبریز کے والد کپڑے کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے سفر کیا کرتے تھے، اس لیے کئی ممالک نے آپ کی اعزازی قبر بنا رکھی ہے۔ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں باکمال شاعری کی۔ آپ زیادہ تر فارسی زبان میں شاعری کیا کرتے تھے، لیکن آپ کے کچھ اشعار عربی اور ترکی زبان میں بھی موجود ہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ اور جلال الدین رومی کی ملاقات کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ ایک دن شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا رومی سے ملنے گئے۔ آپ کا حلیہ بہت اچھا نہیں تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مولانا رومی کے سامنے پڑی کتابوں کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ مولانا رومی نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو تو کم عقل سمجھا تھا، تو آپ نے کہا تمہیں اس کا علم نہیں۔ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ کتاب اٹھا کر قریب پانی کے حوض میں پھینک دی۔ مولانا رومی بہت حیران ہوئے اور کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا۔ دوستو، اس زمانے میں کاغذ پر کچے قلم اور سیاہی سے لکھا جاتا تھا، تو کوئی کاغذ پانی میں گرتا تو ساری سیاہی دھل جاتی تھی۔ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہی کتابیں حوض میں سے نکالی اور ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا ورق تک گیلا نہ ہوا تھا، ساری کی ساری خشک تھیں۔ مولانا رومی یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا تمہیں اس کا علم نہیں، اور اس دن کے بعد ہی مولانا رومی شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد بن گئے۔ آپ دونوں نے بہت عرصہ ساتھ گزارا۔ مولانا رومی آپ کا بے حد احترام کیا کرتے تھے۔ دوستو، یہ بات آج بھی مورخین کے درمیان زیر بحث ہے کہ ان کی موت کیسے واقع ہوئی۔ اکثریت کا ماننا ہے کہ ان کو مولانا جلال الدین رومی کے فریقین نے مارا، کیونکہ وہ آپ کی اور مولانا رومی کی رقابت سے خار کھاتے تھے، لیکن اس بات کا کسی کو کوئی ثبوت نہ مل سکا۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کی ظاہری شخصیت پر نہ جائیں۔ اگر کسی کو جانچنا ہے تو اس کے اخلاق اور دین کی بنیاد پر جانچیں۔ آپ کسی کی ظاہری شخصیت دیکھ کر اس کے بارے میں برا گمان تو کر لیں گے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس شخص کا دل کیسا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے آپ سے کئی زیادہ قریب ہو۔ جب ہمارا سامنا اللہ سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہماری شکل و صورت دیکھ کر حساب نہیں کریں گے، بلکہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہوگا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بجائے شکل و صورت دیکھنے کے سامنے والے کی نیت اور اخلاق دیکھیں، کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے،
जिसका मफहूम है कि किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले पर, किसी अजमी को अरबी पर और किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। नीयतों का दारोमदार सिर्फ तकवा पर है। दोस्तों, जिसका जितना तकवा ज्यादा होगा उतना ही आखिरत में कामयाब होगा। मौलाना रूमी ने जब शम्स तबरेज का मौजज़ा देखा तो उन्हें उसी वक्त पता चल गया था कि आप उनसे कई ज्यादा हैं। इसीलिए वो फौरन शम्स तबरेज की शागिर्दी में आ गए थे। उन्होंने शम्स तबरेज से तकवे के लेवल में कोई मुकाबला करना शुरू नहीं कर दिया था जैसे हम करने लग जाते हैं अगर कोई हमसे बेहतर आ जाए। उन्होंने फौरन तस्लीम किया था कि शम्स तबरेज उनसे ज्यादा इल्म रखते हैं और ऐसे ही लोग कामयाब भी होते हैं। एक और वाकया जो आपका बहुत मशहूर है कि आपको जब उलमा के इख्तलाफ पर निकाला गया और मुल्तान पहुंचे तो आपके पास खाने के लिए कच्चा गोश्त था, लेकिन वहां किसी ने आपको गोश्त भुनने के लिए आग न दी तो आपने सूरज को हुक्म दिया कि करीब आ जा और गोश्त भुन दे। दोस्तों, ये बात वाज़ेह कर दें कि यह किस्सा गलत है। तारीख में इस वाक़ये का कोई सबूत नहीं और अगर आप खुद भी गौर व फिक्र करें तो ये किस्सा इंसानी अक्ल से बालातर है और ये साइंसी एतबार से भी बिल्कुल गलत है। जमीन और आसमान पर हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है। उसकी मर्जी के बगैर इस दुनिया का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैह अक्ल से ज्यादा दिल को तरजीह देते थे। हम आपको उनके चंद मशहूर अक़वाल सुनाते हैं। सच्चाई का रास्ता दरअसल दिल का रास्ता है, दिमाग का नहीं। इसलिए अपने दिल को अपना अव्वलीन मुर्शिद बनाओ, अक्ल को नहीं। एक और जगह पर फरमाया, अक्ल और दिल दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अक्ल लोगों को किसी न किसी बंधन में जकड़ती है और किसी चीज को दांव पर नहीं लगाती, लेकिन दिल हर बंधन से आजाद होकर अपने आप को दांव पर लगा देता है। एक और जगह इरशाद फरमाया, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जिंदगी कितनी ही दुश्वार क्यों न लगे, मायूस कभी मत होना। यकीन रखो कि जब हर दरवाजा बंद हो जाए तब भी अल्लाह अपने बंदों के लिए कोई न कोई नई राह जरूर खोल देता है। दोस्तों, अगर आप शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैह और मौलाना रूमी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मोहब्बत के 40 उसूल किताब जरूर पढ़ें। ये एक टर्किश राइटर ने लिखी है और इसमें बहुत गहराई में शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैह और मौलाना रूमी का तारुफ करवाया गया है। इस नावल ने दुनिया भर में बहुत पजीराई हासिल की है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। अल्लाह से दुआ है कि कमेंट में की गई तमाम दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो से अगर आपका ईमान जरा सा भी हिला है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ये वीडियो जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।